بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کرنا اسلام کے اندر فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب اور بہتر عمل ہے۔ بچہ ہو یا بچی، اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کا عقیقہ کرنا اسلام کے اندر مستحب ہے، افضل عمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک عقیقہ نہ کیا جائے تو بچہ مصیبتوں کے درمیان گھرا رہتا ہے۔ جب بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے تو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو بلائیں، مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ عقیقے کی برکت کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے بچہ کے پیدا ہونے کے بعد اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقہ کب کیا جائے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ عقیقہ 7ویں دن کرنی چاہیے، جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس کے 7ویں دن۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہو اس سے ایک دن پہلے عقیقہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ بچہ جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ کر دیا جائے، جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ کو عقیقہ کیا جائے، بدھ کو پیدا ہوا ہے تو منگل کو پیدا ہوا ہے تو سوموار کو، تو وہ 7واں دن کہلائے گا۔ تو 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہ کر سکے تو پھر اسے 14ویں دن کر دینی چاہیے۔ اگر 14ویں دن بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن کر دینی چاہیے۔ 21ویں دن تک عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اگر عقیقہ 21ویں دن بھی نہیں کر سکا ہے تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں استحباب باقی نہیں رہے گا بلکہ صرف جائز رہے گا۔ بعد میں عقیقہ کرنا صرف جائز ہوگا، مستحب نہیں رہے گا۔ تیسرا مسئلہ، عقیقے میں کتنے جانور ذبح کرنے چاہیے۔ دیکھیے، اگر عقیقہ بچے کا ہو رہا ہے یعنی لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 بکرا ذبح کرنی چاہیے، اور اگر گائے میں حصہ ہے تو 2 حصہ ہونی چاہیے، اور اگر بچی کا عقیقہ ہو رہا ہے تو 1 بکرا کافی ہے، یا گائے کے اندر 1 حصہ کافی ہے۔ اور یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو اللہ نے طاقت اور وسعت دی ہو۔ اگر کوئی شخص بالکل غریب ہے جس کے اندر 2 بکرا ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا گائے کے اندر 2 حصہ لینے کی طاقت نہیں ہے، تو 1 بکرا یا گائے کے اندر 1 حصہ لینا بھی کافی ہو جائے گا، یعنی 1 حصے سے بھی یہ بچے کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر وسعت ہے تو پھر 2 حصہ ہونی چاہیے، اگر وسعت نہ ہو تو 1 حصے سے بھی بچے کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ ناواقف اور ان پڑھ لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے 2 بکرا یا 2 حصہ لینا ہی ضروری ہے، اگر کوئی شخص 2 حصے سے کم لے تو اس بچے کا عقیقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ اتنی سختی نہیں ہے عقیقے کے سلسلے میں۔ اگر وسعت ہو تو 2 بکرا یا 2 حصہ ہونی چاہیے، اگر وسعت نہ ہو تو 1 بکرا یا 1 حصے سے بھی بچے کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس مسئلے کے اندر ایک اور غلط فہمی یہ چلتی ہے کہ جب بچے کا عقیقہ گائے کے اندر کرتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، تو دیہات وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کی طرف سے 2 حصہ اور ساتھ میں ماں باپ میں سے کسی ایک کی طرف سے 1 حصہ لینا ضروری ہے، یعنی جب بچے کا عقیقہ ہو رہا ہو تو گارجین کے لیے بھی 1 حصہ لینا ضروری سمجھتے وہ لوگ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ بچے کے عقیقے کے لیے ماں باپ کی طرف سے حصہ لینا ضروری نہیں ہے، صرف بچے کا جتنا حصہ ہے، اگر 2 حصہ لینا چاہ رہے 2 حصہ، اگر 2 حصے کی طاقت نہیں تو 1 حصے سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ میں ماں باپ کی طرف سے یا ماں باپ کے نام سے حصہ لینا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو غلط فہمی چل رہی ہے اس غلط فہمی کو دور کیجیے۔ ماں باپ اپنے نام سے حصہ لے یا نہ لے، بچے کے نام سے جس کا عقیقہ ہو رہا ہے اس کے نام سے حصہ لے لیا گیا تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا، ساتھ میں گارجین کی طرف سے حصہ لینا ضروری نہیں ہے۔ اسی میں ایک اور غلط فہمی یہ چلتی ہے کہ جب بچے کے لیے 2 بکرا لیا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں بکرے کو ایک ہی ساتھ ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ بکرے کے اوپر بکرے کو لٹا دیتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ دونوں بکروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں بکرے کو ایک ہی ساتھ ذبح کرنا ضروری ہے عقیقے کے اندر، حالانکہ یہ بھی بالکل 100% غلط ہے۔ 2 بکرے کو ایک ساتھ ذبح کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، الگ الگ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، الگ الگ وقتوں میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 بکرا ابھی ذبح کر دیں، 1 بکرا 1 گھنٹے کے بعد ذبح کریں، جائز ہے۔ 1 بکرا صبح میں ذبح کریں، 1 بکرا شام میں ذبح کریں، جائز ہے۔ 1 بکرا آج ذبح کریں، 1 بکرا کل ذبح کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ 1 بکرا آج ذبح کریں، 1 بکرا 1 ہفتے کے بعد ذبح کریں، سب کی گنجائش ہے۔ یہ جو لوگوں میں غلط فہمی چل گئی ہے کہ ایک ہی ساتھ دونوں بکروں کو ذبح کرنی چاہیے اور اس میں وہ 1 بکرے کو دوسرے بکرے پر لٹا دیتے ہیں اور ایک ہی چھری سے دونوں کو ایک ہی مرتبہ ذبح کرتے ہیں، اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 5واں مسئلہ
کہ اگر بچہ ایک شہر میں پیدا ہوا اور اس کا عقیقہ کسی دوسرے شہر میں کرنا چاہ رہے ماں باپ تو کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا بنگلور کے اندر اور اس کا عقیقہ ہو رہا ہے دلی کے اندر یا حیدرآباد کے اندر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ یا سمجھیے کہ بکرے کے لیے دو بکرے ذبح کر رہے ہیں بچے کے لیے، ایک بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، اس کے لیے 2 بکرا ذبح کیا جا رہا ہے، ایک بکرا بنگلور میں ذبح ہو رہا ہے، ایک بکرا دلی کے اندر ذبح ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ذبح کر سکتے ہیں۔ دونوں بکرے کا ایک ہی شہر میں، ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی بستی میں ذبح ہونا ضروری نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ، اگر کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہو سکا اور اس سے پہلے اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو انتقال کے بعد اب بچے کے عقیقے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد، وفات کے بعد عقیقے کا حکم نہیں ہے۔ جب تک بچہ زندہ تھا اس وقت تک عقیقہ کر سکتے تھے، اب وفات پا گیا، اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو وفات کے بعد عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7ویں بات، عقیقے کے دن بچے کا بال بھی اتار دینی چاہیے۔ جس دن بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے وہ جو پیدائشی طور پہ بچے کے سر پہ بال ہے بہت ہی کم مقدار میں ہوتا ہے، اس کو اتار دینی چاہیے اور اس کے بقدر وزن کر کے سونا یا چاندی یا پیسہ صدقہ کر دینی چاہیے۔ یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو بال اتارنے کے بعد اس بال کے وزن کے برابر چاہے تو سونا، چاہے تو چاندی اور چاہے تو پیسہ آپ صدقہ کر دیں، غریبوں کو دے دیں۔ بعض لوگ اس جگہ ایک اور غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بچے کے نام سے جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بال بھی بعین ہی اسی وقت اتارنی چاہیے۔ ایک طرف عالم صاحب بکرا ذبح کریں، چھری لے اور بکرے کے گردن پہ چھری چلانا شروع کریں، اور ادھر حجام کو چالو کر کے رکھتے ہیں کہ اسی وقت بچے کا بال موننا شروع کرے، یعنی بالکل دونوں کام ایک ہی وقت ہونی چاہیے، یہ سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں باضابطے۔ حالانکہ یہ کیا کہتے ہیں ضروری اور لازم نہیں ہے اس طرح سے کرنا ہے کہ دونوں ایک ہی وقت ہو۔ دونوں اگر ایک وقت ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے تو پھر بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے بکرا ذبح کر دیں، بعد میں بال اتار دیں، یا پہلے بال اتار دیں بعد میں بکرا ذبح کر دیں، وہ جو بھی سہولت ہو آپ کو کر سکتے ہیں۔ دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک ساتھ کرنے کو ضروری سمجھتا ہے تو پھر غلط ہے، وہ اپنے عقیدے کو دور کریں اور اپنے کیا کہتے ہیں جہالت کو دور کریں، اور یہ سمجھے کہ بعد میں کیا جائے یا پہلے کیا جائے۔ بکرا پہلے ذبح ہو جائے، بال بعد میں کاٹے جائیں، یا بال پہلے کاٹ دیا جائے بکرا بعد میں ذبح ہو جائے، دونوں شکلیں جائز ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کا عقیقہ ابھی نہیں کیا جا رہا ہے تو بال بھی نہیں اتارنا چاہیے، اور وہ بال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر آپ بچے کا عقیقہ 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر جس دن کرنا چاہ رہے ہیں اسی دن بال اتاریں، اس سے پہلے نہ اتاریں۔ لیکن اگر 21ویں دن تک آپ کو عقیقہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ سال یا 2 سال کے بعد کرنے کا ارادہ ہے، آئندہ سال بقرعید میں یا تیسرے سال بقرعید میں، 2-4 سال کے بعد کیا کہتے ہیں یا 2-4 مہینے کے بعد آپ عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے پہلے بچے کے بال کو اتارا جا سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا اور اس کے سر پہ جو بال ہے، اگر فوراً عقیقہ نہ کرنا ہو تو بچے کا بال اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وقت ہم عقیقہ کریں گے، اگر 5 مہینہ کے بعد عقیقہ کریں گے تو 5 مہینے کے بعد ہی بال اتاریں گے، اگر 1 سال کے بعد عقیقہ کریں گے تو 1 سال کے بعد ہی بال اتاریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر 7ویں 14ویں یا 21ویں دن کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اس دن عقیقہ کیجئے، اسی دن بال اتاریے۔ لیکن اگر اس سے آپ زیادہ مؤخر کرنا چاہ رہے ہیں، سال 2 سال کے بعد عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں، مہینہ 2 مہینہ کے بعد عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر بچے کا بال اتار دیں۔ 8ویں بات، اگر کسی بچے کا عقیقہ بچپن میں نہیں ہو سکا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، شادی وغیرہ بھی ہو گئی، اب وہ عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اب مستحب نہیں رہے گا، صرف جائز رہے گا۔ تو بڑی عمر کے لوگوں کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جوان ہونے کے بعد شادی بھی ہو چکی ہے، بچے بھی ہو چکے ہیں، ان کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا، اب وہ عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ بڑی عمر کے لوگوں کا جو عقیقہ ہوگا تو اس وقت اس کے سر کا بال نہیں مونڈا جائے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا عقیقہ ہو اس کے سر کا بھی بال مونڈا جائے گا، ضروری ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، بال مونڈنے کا حکم بچے کو ہے، جو بچہ ماں کی گود سے پیدا ہوا ہے اور ابھی اس کا بال نہیں کاٹا گیا تو جس دن عقیقہ ہوگا اس دن اس کا بال کاٹا جائے گا۔ لیکن جو آدمی بڑا ہو چکا ہے
اب اس کا عقیقہ ہو رہا ہے تو اس وقت بال مونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر بال مونڈے ہوئے بھی اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ 9ویں بات، جس آدمی کا عقیقہ نہ ہوا ہو اور وہ آدمی بڑا ہو چکا ہے تو عقیقے کے بغیر اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے سنا ہوگا بعض جاہل اور ان پڑھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو وہ قربانی دے ہی نہیں سکتا، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ اگر ایک آدمی کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا اور وہ آدمی بڑا ہو گیا ہے اور صاحب حیثیت ہے، قربانی کرنے کی طاقت ہے، تو اس آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے عقیقہ کرے پھر قربانی کرے، ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ عقیقہ کیے بغیر قربانی کرے گا تو بھی قربانی درست ہو جائے گی، عقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے قربانی کے مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس آدمی کو چاہیے کہ پہلے واجب قربانی ادا کرے۔ اگر اس ساتھ میں عقیقہ بھی کر رہا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عقیقہ نہ کیا ہو تو بھی قربانی درست ہو جائے گی، عقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 10ویں بات، اگر کسی آدمی کا عقیقہ ہو رہا ہے بقرعید کے دنوں میں اور وہ بکرا لے کر کے عقیقہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ عقیقے کا حصہ بڑے جانور میں لینا چاہ رہا ہے، گائے میں، اونٹ میں، بھینس میں، اس میں تو لے سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عقیقہ کرے بقرعید کے دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں، مثال کے طور پہ رجب میں عقیقہ ہو رہا ہے، یا شعبان میں عقیقہ ہو رہا ہے، یا کسی کا رمضان میں ہو رہا ہے، یا شوال میں عقیقہ ہو رہا ہے، تو کیا اس وقت بکرے ہی کے ذریعے سے عقیقہ کرنا ضروری ہے، یا اس وقت بھی گائے میں چند آدمیوں کے عقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں؟ جیسے بقرعید کے دنوں میں تو لے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسرے دنوں میں بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل لے سکتے ہیں۔ جس طرح سے بقرعید کے دنوں میں گائے میں عقیقے کا حصہ لیا جا سکتا ہے، اگر بقرعید کا دن نہ ہو، دوسرے دن ہو، جیسے محرم کا دن ہے اور اس میں آپ کیا کہتے ہیں 2-4 بچوں کا عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں اور بکرا لینے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ گائے میں 2-4 بچوں کا ہم عقیقہ کر دیں، تو لے سکتے ہیں۔ ایک گائے خریدیں، ایک گائے کے اندر 7 حصہ ہوتا ہے، اس میں 3 لڑکے اور 1 لڑکی، ایک لڑکی کا عقیقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لڑکا کی طرف سے 2 حصہ، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ، تو اس طرح سے 2-4 بچوں کا عقیقہ اگر کیا جائے عام دنوں میں اور گائے کے اندر حصہ لے کر کے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، راجح قول کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ یہ چند ضروری اور اہم مسائل تھے عقیقے سے متعلق، امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل شفا آن لائن کو سبسکرائب کیجیے اور جہاں تک ہو سکے اپنے دوست اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے۔